دوستو آپ یقین کریں کہ پاکستان میں ایسی جنت نما جگہ موجود ہیں جن کے بارے میں اکثر پاکستانی بھی نہیں جانتے۔ ایسی جگہ جہاں نہ ہجوم ہے نہ شور، صرف قدرت، خاموشی اور حیرت۔ آج کی ویڈیو کے آخر تک آپ خود کہیں گے یہ جنت نما جگہ واقعی پاکستان میں ہے۔ تو السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فن اینڈ نالج، اور آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں پاکستان کے خفیہ جنت جیسے مقامات پر۔ برف پوش پہاڑ، کرسٹل کلیئر جھیلیں، گھنے جنگلات اور آبشاریں، وہ بھی بغیر رش کے۔ تیار رہیں اس ایڈونچر کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوستو نمبر 1 پہ ہے اڑنکیل نیلم ویلی، آزاد کشمیر۔ نیلم ویلی کو پاکستان کا منی سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس وادی کا سب سے خاموش اور خوبصورت جوہر اڑنکیل ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے جو تقریباً 8000 سے 8500 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، سطح سمندر سے۔ یہاں پہنچنے کے لیے پہلے جیپ ٹریک، پھر پیدل چڑھائی، اور یہی سفر اسے ایک یادگار ایڈونچر بنا دیتا ہے۔ تاریخی طور پر یہ علاقہ قدیم کشمیری ثقافت کا مرکز رہا ہے، جہاں آج بھی لوگ سادہ اور روایتی زندگی گزارتے ہیں۔ اس کی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہاں بہنے والا نیلم دریا اتنا شفاف ہے کہ صاف دن میں اپنا عکس تک دکھا دیتا ہے۔ دوستو جولائی سے ستمبر تک بہترین وقت ہے جانے کا۔ اسلام آباد سے تقریباً 6 سے 7 گھنٹے کا سفر ہے۔ اس کی اصل قدرتی خوبصورتی ابھی تک برقرار ہے اور ایک جنت نما منظر پیش کرتی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے دیوسائی نیشنل پارک، گلگت بلتستان۔ یہ علاقہ تقریباً 4000 میٹر کی بلندی پر پھیلا ہوا ہے اور گرمیوں میں جنگلی پھولوں کی چادر اوڑھ لیتا ہے۔ دیوسائی نیشنل پارک 1993 میں قائم کیا گیا تاکہ نایاب ہمالین براؤن بیئر اور دیگر وائلڈ لائف کو تحفظ دیا جا سکے۔ اس کی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ یہاں سال کے تقریباً 8 ماہ تک برف جمی رہتی ہے، اور اسکردو سے یہاں تک کا سفر تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا دشوار مگر شاندار ایڈونچر ہے۔ یہاں جون سے سپٹمبر میں جائیں اور وائلڈ لائف دیکھنے کے لیے لوکل گائیڈ ہائر کریں۔ یہ علاقہ آج بھی اپنی اصل قدرتی حالت میں موجود ہے اور اس کے نظارے واقعی زندگی بدل دیتے ہیں۔ دوستو نمبر 3 پہ ہے فیری میڈوز، نانگا پربت کے دامن میں۔ نانگا پربت، جسے کلر ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے، اس کے دامن میں واقع ہے فیری میڈوز، ایک ایسی جگہ جو واقعی پریوں کی کہانی لگتی ہے۔ چاروں طرف پائن کے گھنے جنگلات، سبز گھاس کے میدان اور سامنے برف سے ڈھکا ہوا دیو ہیکل پہاڑ۔ اس کی تاریخ، یہ علاقہ بعد میں نیشنل پروٹیکٹڈ ایریا قرار دیا گیا اور اس کا نام جرمن ٹریکرز نے رکھا، جو یہاں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہاں سے نانگا پربت کا بیس کیمپ صرف 2 گھنٹے کی ٹریکنگ پر ہے۔ اپریل سے اکتوبر بہترین سیزن ہے۔ اسلام آباد سے تقریباً 10 گھنٹے کا سفر ہے۔ راکوٹ برج سے جیپ اور پھر ٹریک۔ یہ جگہ ایڈونچر لورز کے لیے کسی جنت سے کم نہیں۔ دوستو نمبر 4 پہ ہے کمراٹ ویلی، دیر KPK۔ کمراٹ کو اکثر پاکستان کا پوشیدہ جوہر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ ہے کہ اس کے گھنے جنگلات، بہتے خوبصورت دریا اور درجنوں چھوٹی بڑی آبشاریں، جو کہ ایک حیران کن منظر پیش کرتی ہیں۔ یہ علاقہ قدیم پٹھان ثقافت کا حصہ رہا ہے،
جہاں لکڑی کے روایتی گھر آج بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں بہنے والا دریائے پنجگورا فشنگ کے شوقین افراد میں بے حد مقبول ہے۔ یہاں پر مئی سے اکتوبر میں جائیں، پشاور سے تقریباً 8 گھنٹے کا سفر ہے۔ جیپ روڈ پر احتیاط ضروری ہے۔ یہ وادی آج بھی خاموشی اور قدرت کا اصل مزہ دیتی ہے۔ نمبر 5 پہ ہے رتی گلی جھیل، آزاد کشمیر۔ یہ برف پوش چوٹیوں کے درمیان واقع ہے۔ رتی گلی جھیل ایک خواب جیسی جگہ لگتی ہے۔ یہ جھیل تقریباً 12,130 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور گلیشیئر سے بنے شفاف پانی کی وجہ سے مشہور ہے۔ اس کی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ مقامی لوگ اسے ایک مقدس مقام مانتے ہیں اور گرمیوں میں آس پاس کے رنگ برنگے پھول منظر کو جادوئی بنا دیتے ہیں۔ یہاں پر جون سے سپٹمبر میں جائیں، نیلم ویلی سے تقریباً 2 گھنٹے کی ٹریکنگ پر۔ نمبر 6 پہ ہے مولا چوٹوک، بلوچستان۔ دوستو، بلوچستان کا ایک ناقابل یقین خفیہ پیراڈائز مولا چوٹوک۔ نیلے پانی کے تالاب، قدرتی آبشاریں اور بلند چٹانیں سب ایک ہی جگہ پہ۔ یہ علاقہ قدیم بلوچی قبائل کی سرزمین رہا ہے اور یہاں کے چشمے قدرتی طور پر بنے ہیں۔ بارشوں کے بعد یہاں کا پانی اتنا شفاف ہو جاتا ہے کہ کسی قدرتی سوئمنگ پول کا گمان ہوتا ہے۔ یہاں مارچ سے نومبر بہترین وقت ہے۔ کوئٹہ سے تقریباً 4 گھنٹے کے فاصلے پر آف روڈ ڈرائیونگ ضروری ہے۔ یہ آج بھی کم دیکھی اور کم جانی جاتی ہے جگہ، لیکن یہ جگہ خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ نمبر 7 پہ ہے بروغل ویلی، چترال۔ پاکستان کے سب سے ریموٹ علاقوں میں سے ایک بروغل ویلی۔ کرسٹل کلیئر جھیلیں، سرسبز میدان اور صدیوں پرانی خاموش بستیاں۔ یہ علاقہ افغان پاکستان سرحد کے قریب واقع ہے اور یہاں کے لوگ واقعی زبان بولتے ہیں۔ اس کی دلچسپ حقیقت ہے کہ یہاں فشنگ، بوٹنگ اور قدرتی جھیلوں کے نظارے بے مثال منظر پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر جون سے اکتوبر میں جائیں، چترال سے تقریباً 6 گھنٹے کے فاصلے پر۔ لوکل گائیڈ اور کیمپنگ لازمی۔ یہ جگہ آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ دوستو، یہ تھے پاکستان کے خوبصورت مقامات جو ایک جنت کا منظر پیش کرتے ہیں۔ یہ مقامات صرف دیکھنے کے لیے نہیں، یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ خوبصورتی شور میں نہیں، خاموشی میں ہوتی ہے۔ اگر ہم نے ان جنتوں کو محفوظ نہ رکھا تو شاید آنے والی نسلیں انہیں صرف تصویروں میں دیکھیں گی۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھ کر ٹریول پلان بنایا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور فن اینڈ نالج کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن آن کرنا مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے سفر کے ساتھ، ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔